بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چینل 20 میں جو شخصیت آئی ہیں ان میں شبیر احمد بٹ صاحب, طارق لون صاحب اور یاسین لون صاحب ہیں. شبیر احمد بٹ صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں کشمیر کے. ان سے اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے جو آج کا ایشو ہے, اسٹیٹ سبجیکٹ جو جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بنائے گئے ہیں, وزیر موصوف نے جو بنائے ہیں, اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے, کتنی اس میں صداقت ہے. جی شبیر بٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تقریباً 1.5 ماہ پہلے مجھے ایک مراسلہ موصول ہوا ہے جی سرٹیفکیٹ باشندہ ریاست جموں کشمیر, جس کے اوپر میں نے کافی تحقیقات کی, دوست احباب سے مشورے کیے اور معلومات اکٹھی کی. تو معلومات اکٹھی کرنے کے بعد ایک چیز سامنے آئی ہے کہ یہ میری ایک اسٹیمپ یوز ہوئی ہے جی شبیر احمد بٹ, جس میں میرے گاؤں کا ایڈریس بھی لکھا ہے کوکر گام کا, اور میرا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی استعمال ہوا ہے. یہ میرا ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنائی تھی, تو اس وقت وزیر اعظم کمپلین سیل کوآرڈینیٹر ایگزیکٹو کا میرا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا. تو اس آسنا میں ایک اسٹیمپ بنائی گئی ہے جو مجھے نہیں معلوم کہ کس نے بنائی ہے, کیسے بنائی ہے, جو نہ مجھے کبھی ملی ہے نہ میں نے استعمال کیا ہے. یہ میں حلفاً اللہ کو حاضر ناظر جان کے, اور نہ ہی وہ اسٹیمپ میں نے یہاں پہ یوز کی ہے, نہ یہ میرے سگنیچر ہے, آئی ڈی کارڈ بالکل میرا ہے, نہ میں نے آنکھوں سے کبھی اس اسٹیمپ کو دیکھا ہے. میں کبھی بھی قوم کا مجرم نہیں ہونا چاہتا. میں ان چند اس ویلی کے کشمیریوں میں سے ہوں گے جو سنو الحمدللہ جب میں 2 سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ کشمیر گیا, پھر اس کے بعد جب میں 5 سال کا تھا تو پھر دوبارہ میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا. جب میں پاکستان آیا تو مجھے اردو بولنا نہیں آتی تھی. میں نے یہ 1 2 3 ABCD اور یہ جو اردو کی حروف تہجی یہ میں نے وہاں سے سیکھی. 2 سال میں اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے سکا کشمیری بولنے کی وجہ سے. اس قوم کے بہت سارے احسانات ہیں میرے اوپر. مجھے شناخت دی, عزت دی, وقار دیا, پہچان دی شہر میں. میں یہ اپنا لوتا بیٹا ساتھ لے کے آؤں, اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں قوم کا قیامت والے دن بھی مجرم ہوں. یہ اسٹیمپ میرے پاس نہیں ہے, یہ سائن میں نے نہیں کیے. میں اس ویڈیو کے توسط سے, اس چینل کے توسط سے حکومت آزاد کشمیر سے گزارش کرتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے, کہ برائے مہربانی ایسے لوگ, ایسے عناصر جو یہ کام کریں, ان کا کلا کما کیا جائے. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے قوم کے لیے. یہاں ٹوٹل آبادی کتنی ہے ویلی 4 کی میں بات کرتا ہوں. ہم اگر ٹوٹل اپنی فیملیز کو کیلکولیٹ کریں کشمیریوں کی تو ہم 800 فیملیاں بھی نہیں بنتے, جس میں سے 100 فیملیز ایسی ہیں جو صاحب حیثیت ہے. ان میں سے 100 ایسی ہوں گی جیسے طارق لون صاحب ہے, یاسین لون صاحب ہے, میں ہوں, ہم لوگ اپنا اچھا گزر بسر کر لیتے ہیں. 600 فیملیز ایسی ہیں جو بالکل غربت, خطا غربت سے نیچے رہتے ہیں, اور یہ غربت میں رہنے کی وجوہات یہ کام ہے. یہ آپ کے اپنی تھاٹ, اپنا سوچنے کا طریقہ, میرا اپنا سوچنے کا طریقہ ہے. اگر یہ مفاد پرست لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو, اور ہم میں سے طارق لون جیسے لوگ, یاسین لون جیسے لوگ, میری جیسی اور فیملیاں, اگر ہم میں سے کوئی اس قوم کی نمائندگی کرے, اوپر آئے, لازمی ہم لوگوں کے اوپر یہ بڑے بڑے لوگ مسلط ہوں. آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں, یہ کشمیری اس قابل نہیں ہیں, یہ جو چھوٹے طبقوں سے تعلقات رکھتے ہیں ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے. ہم ان سے زیادہ قابل ہیں, ان سے زیادہ بہتر ہیں, اور ہم ان سے اچھا قوم کے لیے سوچ سکتے ہیں. ان 800 فیملیز کو 5 نہیں 10 سال کا ٹائم دے لیں, ایک اچھا نمائندہ ویلی 4 کا ان کی زندگی بدل سکتا ہے. اگر وہ 200 لوگوں کو بھی اپنے 5 سالہ ٹینیور میں صاحب حیثیت کرنے کی کوشش کرے تو کر سکتا ہے. بہت سارے آئیڈیاز ہیں, بہت ساری سوچ ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن انہوں نے ماں سوائے اپنے گھروں کو بھرنے کے کچھ بھی نہیں کیا. ایک آدمی آیا, اس نے یہاں سے سیاست شروع کی, کرتے کرتے آج دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا سیاسی معاملات میں. دوسرے نمائندے کو دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا, تیسرے کو دیکھے وہاں وہ کہاں پہنچ گیا, اور یہ آج چوتھا.
یہ لوگ اگر ترقی کر کے زندگیاں اچھی اور عیاشی والی گزار سکتے ہیں, اپنے بچوں کے فیوچر مستقبل کو مطلب سیکیور کر سکتے ہیں, کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ میرے اس بیٹے کا حق نہیں ہے؟ یہ طارق لون صاحب کے بیٹے کا حق نہیں ہے؟ بس مجھے یہ بتائیں, میرا سوال یہ ہے کہ آخر اس شخص کو کون لے کر آیا ہے؟ دیکھیں نا, آپ پڑھے لکھے بھی ہیں, صاحب حیثیت بھی کہہ رہے ہیں, چلے جو کچھ بھی تھوڑا زیادہ ہے, لیکن آپ ایک قوم کو اچھا بھی دے سکتے ہیں, اچھائی کی طرف لے کے آ سکتے ہیں, لیکن اس کو لے کر آنے والے کون لوگ ہیں؟ دیکھیے جی, جو یہ آج ویلی فور کے لیے پوری کشمیری برادری کے لیے ایک ٹینشن بنا ہوا ہے, اور خاص طور پہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو جعلی بنے ہیں, 1 ہے 10 ہے 100 کم از کم 200-250 لوگ تو ہوں گے جن کے جعلی بن چکے ہیں. آپ اس ٹائم بھی نہیں استعمال ہوئی تو پھر یہ کس نے استعمال کی اس میں؟ دیکھیں جی, میرے پاس یہاں پہ جو بظاہر جو مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے, اس میں مختار احمد ڈار صاحب, طاہر میر صاحب اور ایک یہ ممبر کشمیر میں محمد ابراہیم جو ان کے بھانجے لگتے ہیں, چوتھا میں ہوں. دیکھیں یہی لوگ ہیں. اس میں پھر نیچے تصدیق کے لیے جناب وزیر ٹرانسپورٹ صاحب کا, دیکھیں میرا ذاتی اختلاف کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے, میں یہ بات من حیث القوم کر رہا ہوں. میرا ایک ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے, میں ایک ادنا سی کوشش کر رہا ہوں, میری ذاتی دشمنی کسی, ہاں میں سٹینڈ لوں گا, اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑی, کسی فورم پہ بھی جانا پڑا, میں کامیاب ہوتا ہوں نہیں ہوتا ہوں, یہ بات کی بات ہے, میں سٹینڈ لوں گا. اس میں جو گورنمنٹ کا لیٹر ہے استعمال ہوا ہے وہ جناب ہمارے موصوف جناب محترم جاوید بٹ صاحب کا گورنمنٹ سرکاری لیٹر بھی, ٹھیک ہے جی. فردر میں دوستوں یاروں آپ اس کے لیے کوئی آپ نے کوئی قانونی یا کوئی ایسا کسی جگہ پہ یہ اپلیکیشن پٹ کی آپ نے؟ جی, میں نے اپنا لوکل تھانے میں بھی درخواست دے دی ہے. ٹھیک ہے, میں آج یا کل ڈی سی اور اے سی صاحب میرپور جو بھی مطلب متعلقہ لوگ ہوں گے جو پرسو کر سکتا ہوں, جو مجھے کم از کم کو گائیڈ لائن دیں گے, وہ لوگوں سے بھی وہ گائیڈ لائن لوں گا, جو ہمارے سینئر لوگ ہیں جو یہاں کے کشمیری رہنما ہیں, ان سے میں گائیڈ لائن بھی لوں گا. پھر اس گائیڈ لائن کو لیتے ہوئے, کیونکہ مجھے ان 2 نمبریوں کی سمجھ ہی نہیں ہے. آپ نے ایف آئی آر کروا دی؟ ہاں جی, میں نے درخواست دے دی ہے. درخواست دے دی, ایف آئی آر ہو گئی ہے؟ جی, ایف آئی آر ہو گئی ہے. تو اس کے علاوہ آپ کسی اور فارم پہ بھی گئے؟ جی, اس کے علاوہ کسی اور فارم پہ نہیں گیا ہوں, کیونکہ مجھے تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے. یہ اتنی ہوشیاری چلاکی والے کام ہے. مجھے تو موت یاد ہے جی, میں نے مرنا ہے. اس لیے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم میرے ہاتھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو تو میں اپنا یہ جس شخص کی تصدیق کی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سر جی, میں نہیں انہیں جانتا ذاتی طور پہ, نہ میری ان سے کوئی سلام دعا ہے, لیکن جو میں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے اس انفارمیشن کے حساب سے یہ جاوید بٹ, کیونکہ دیکھیں میں نے بھی سپورٹ کیا جاوید بٹ صاحب کو ایز اے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر. کیونکہ میں تو عمران خان کا فالوور تھا, پی ٹی آئی کا ورکر تھا میں عام سا, تو میں نے تو عام سے ورکر کی حیثیت سے میں نے دیکھیں کوئی بھی ہو, میری پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی میں پابند ہوں, میں خان کا فالوور ہوں, میں پابند ہوں. یہ راجہ آصف عارف ہے جی, محمد عارف اوڑی کا یہ نیچے انہوں نے راجہ کشمیر میں کوئی لفظ نہیں آتا راجے سے. یہ آپ کو لون صاحب اس کا بہتر جواب دیں گے. راجے ہیں آباد ہے کچھ, لیکن یہ جو بھٹی ہے نا, بھٹی فیملی کو, یہ یاسر بھٹی صاحب کا بھائی ہے. ٹھیک ہے جی, اور محمد عارف, اور ان میں ایک ہے آصف بھٹی والد محمد عارف بھٹی والد باغ علی, اور یہ بیسیکلی باغ علی نہیں باغ حسین ہے. اچھا, کاغذوں میں یہ باغ حسین ہے. اور یہ جی ان کو یہ لوگ فیملی وائز جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے میری معاونت کی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ فلاں شخص ہے. بہرحال ان لوگوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی. میرا معاملہ یہ ہے کہ میری اسٹیمپ کہاں ہے, کس کے پاس ہے, اور کیسے استعمال. ابھی تک آپ کو اسٹیمپ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دے, مجھے نہیں ملی. اور ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے وہ اسٹیمپ آپ کی؟ آئی تھنک دیگر دلیری سے یہ بات ہے. یہ مجھے تو جو یہ معلومات ہوئی تھی یہ مہینہ سوا مہینہ پہلے کی بات ہے, لیکن یہ ڈاکومنٹ جو مجھے ملے ہیں نا, یہ آج سے
3 یا 4 دن پہلے مجھے جب اس کی کنفرمیشن آ گئی، ایک پکچر ملی، تو پھر میں نے جا کے یہ وہاں میرپور سے نکالا تو انہوں نے یہ مجھے پورا فارم دے دیا. صحیح. اس پہ آپ کی تصدیق اور پھر اس کے بعد جاوید بٹ صاحب کی تصدیق؟ جی ان کا لیٹر ہیڈ لگا ہوا ہے جاوید بٹ صاحب کا. جی اب ویلی 4 کے لیے جو ہے کن مسائل میں ہے ویلی 4 اور ان کی جہاں کی کشمیر؟ بہت سے مسائل ہیں، فائنینشلی مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، قصبہ پرسی کے مسائل ہیں. اس پہ کوئی ہوا کوئی ترقیاتی کام ہوا وہاں کے علاقے میں یا کوئی ایسے کام کروائے گئے؟ بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ترقیاتی کام وہاں ہوں گے جہاں آپ کا سورس ہوگا. اب اگر میرے بٹ صاحب ہیں یا کوئی بھی اگر میرے ان کے ساتھ اچھے ذاتی مراسم ہیں تو وہ مجھے oblige کریں گے، محض اس لیے کہ میں فیوچر میں ان کے لیے کچھ کروں گا. باقی اگر آپ سوچیں کہ من حیث القوم کے یہ کوئی فرد واحد ایسا ہے کہ یار یہ شریف آدمی اور یہ ضرورت مند ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. میں نے بتایا نا کہ چھوٹا سا سسٹم یہ بنائے نا، چھوٹا سا سسٹم. بٹ صاحب کے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے جو ان کو سمجھاتی ہے. انہوں نے جو میری ناقص عقلی کے مطابق ہے، ان کو سمجھانے والے نے ان کو یہ سمجھایا کہ آپ جیسے مجھے معلومات پڑی کہ یہ کوئی 112 119 یا 120 اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. مینس کہ اگر آپ ان کے ساتھ 3 سے 4 یا 5 فرق بھی لگائے تو 400-500 ووٹیں بن گئے. وہ اب ان کا مائنڈ بن گیا تھی کہ میں 500 ووٹیں تو میں گھر سے لے کے نکل رہا ہوں. باقی جن کی انہوں نے عادتیں ڈالی ہوئی ہیں تو 10,000 20,000 50,000 یا ان کے اوپر کوئی مسلط کیے ہوئے ایسے کھڑپینچ، جس کو ہماری لینگویج پنڈی کی زبان میں کھڑپینچ کہتے ہیں، وہ 10 20 30 ان سے لے لیں گے. اب سیاست وہ نہیں ہے. لوگ بڑے باشعور ہو گئے. کشمیری قوم 1947 سے پہلے بھی باشعور تھی اور اچھی تھی. یہاں کے تو غربت میں پھنس گئے نا، معاش کے چکر میں پھنس گئے، تو اس لیے مجبور ہو گئے. جیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. یہ کشمیریوں کا معاشی قتل ہے کشمیری مہاجرین کے بچوں کے لیے، کیونکہ یہی اسٹیٹ سبجیکٹ ان کے بچوں اپنے بچوں پہ وہ استعمال کریں گے. کچھ لوگ باہر جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں جا کے اسٹے لے لیتے ہیں. تو جو کشمیری جو مہاجرین ہیں ان کے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رول رہے ہوتے ہیں کشمیری. دیکھیں جی 30 سالہ ریکارڈ اگر پاکستان میں اٹھا کے دیکھ لینا کہ جتنے اسٹیٹ سبجیکٹ سے 85% لوگ جو بلائج ہوئے ہیں جو بیرون ملک یورپ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کینیڈا امریکہ میں سیٹل ہوئے ہیں، وہ 85% لوگ غیر کشمیری ہیں. وہی لوگوں کی مہربانی بھی لگی ان کی مہربانیوں سے. اور یہ مہربانی میں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو مطلب یہ 12 نشستیں جو ہے نا پاکستان کی جدید کی مہاجرین میں، یہ سب ایسے ہی کرتے ہیں. ان سب میں ایسا ہی ہے، سب میں ہو رہا ہے سر. میں اکیلے کسی ایک کو مطلب بلیم نہیں کر رہا، سب میں ہو رہا ہے. اور یہ سسٹم تبدیل ہوگا. دیکھیں میں تو پتہ نہیں اس پوزیشن میں ہوں نہیں ہوں کہ میں الیکشن لڑ سکوں، لیکن میں ایک کارکن ضرور ہوں. میری تو اس مرتبہ کوشش ہوگی کہ میں ان لیڈران کے کو ناپو چلے چپوا دوں گا. میں کچھ نہ کر سکا نا، میں اتنے لیڈر اس قوم میں کھڑے کر دوں گا، بنا دوں گا کہ جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. میں ان کا دماغی توازن درست کر دوں گا. یہ فراڈ ہے میرے ساتھ، یہ ظلم ہے، یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے. یہ جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں جن کو پتہ ہے یہ دھوکہ ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کون رسپانسیبل ہے جی قوم کا؟ 77 سال بعد بھی مطلب یہ فراڈ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اتنا ہمیں انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے. میں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دوں گا، کوئی ایسی بد اخلاقی ہو جائے گی. ظلم کر رہے ہیں سر، یہ سراسر اس قوم کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے. آپ کی وزیر صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ کوئی بات میری کسی کے ساتھ نہیں ہوئی جی. میری ان کے ساتھ اس وقت تک سلام دعا تھی جب تک یہ میری پارٹی کے ممبر تھے، میری پارٹی کے وزیر تھے. میں مدینے سے نکلا ہوں عمرے کے لیے، غالباً 29ویں طاق رات تھی. تو میری ان کے ساتھ جب مجھے فوٹو کسی نے خواجہ فاروق کے ساتھ ان کا بھیجا تو میں نے ان کو کال کی. میں مدینے سے عمرے کے لیے مکے آ رہا تھا تو میں نے ان کو کال کی. انہوں نے کہا کہ راستے میں جاتے ہوئے ملاقات ہوگی. میں نے کہا یار میں ایک ایسے سفر میں ہوں، مدینے سے مکے جا رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں. میں الحمدللہ میں اپنے نبی پہ میرے بچے بھی قربان. تو میں نے کہا میں ان کے شہر سے نکل رہا ہوں، میں حرم کی طرف جا رہا ہوں. میں نے یقین کر لیا. اگلے دن جب تصدیق ہوئی تو واقعی ہے. اس دن کے بعد
میری ان کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں ہوئی. ایک دفعہ میں آج سے تقریباً 3-4 ماہ پہلے چھٹیاں تھی تو اس کے وہ اپنے اور کسی ٹور کے لیے مطلب میرے بزنس کے حوالے سے کوئی ٹکٹ وغیرہ ان کو چاہیے تھی مطلب فارن کی, تو اس حوالے سے آئے ہیں. تو یہاں پھر انہوں نے مجھے 2 دفعہ فون کیا تھا اسی حوالے سے بیرون ملک سفر کے. باقی میں اور وہ اس میں 2 دفعہ میرے آفس بھی آئے تھے, 2 دفعہ فون کیا تھا, 2 دفعہ میرے آفس آئے تھے. باقی میرے وزیر صاحب کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. ساری زندگی میں کبھی وہ مجھے ٹکے گا یہ ثابت کر دیں کہ میں نے ان سے کسی قسم کی مراعات لی ہو. صحیح. 2 فیملیاں آباد ہیں میرے سسرال کے پاس, اچھے نامی گرامی لوگ, لون صاحب بھی جانتے ہیں, یاسین لون صاحب بھی. ایک انہوں نے وہاں پہ پانی کی بورنگ کروائی ہے, ایک وہاں انہوں نے گلی بنائی ہے, اور ایک میں آئی تھنک 4 فٹ کی سنگل دیوار تھی وہ انہوں نے بنا کے دی. کشمیری فیملیاں آباد ہے وہاں پہ, مشہور و معروف. وہ انہوں نے میرے کہنے پہ کی ہیں. باقی میرا کوئی کسی قسم کا کبھی کوئی لین دین, کبھی اسٹیمپ کے معاملے میں کہ مجھے میرے پاس تھی میں نے بنائی, کبھی کوئی فائدہ اپنا ذاتی, شکر الحمدللہ. ابھی یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ بنے ان کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کیے جائیں؟ نہیں, اب تو جو بن گئے ان کا کیا حال ہے؟ جن کا صدباب کریں گے جی, کریں گے. جنون ہم جو مطلب یہاں پہ کشمیری آباد ہے نا جی, وہ مطلب بڑی یہ بلی اللہ قوم ہے, بڑی سادی, بڑی وفادار قسم کی قوم ہے. تو جو جنون کشمیری ہم لوگ یہاں پہ یہ آباد ہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے جی کہ بس یہ کم از کم کرائٹیریا اس کا بھی طے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ان کے خلاف کوئی جو ہے ان کے خلاف بھی جو انہوں نے بنائے ہیں, جس نے بنایا ہے جی, میرا والد اس میں شامل ہے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میری والدہ شامل ہے, میرا دوست شامل ہے بچپن کا, میرا سگا بھائی شامل ہے, میری ایون یہ اولاد شامل ہے. کاروائی ہونی چاہیے سر. کسی کو حق ہی نہیں بنتا کسی قوم کی شناخت کو چھین کے کسی دوسرے کو دی جائے. دیکھیے سر جی, یہ بہت سارے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں آپ کو ایسا ایسا اسکینڈل ملے گا کہ میں آپ کو یہاں بتاؤں گا تو بات مطلب پرسنل پہ چلی جائے گی. بہت قسم کے مطلب اسکینڈلز ہیں, ایسا ایسا کنٹروورشل آپ کو اسٹیٹ سبجیکٹ ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بس میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے تو اس وقت بڑا جناب پورے دہلی 4 کے لوگوں کو بہت ساری آپ نے سب باغ دکھائے, کئیوں کو لوگوں کے جھانسے دیے. راولپنڈی کے بڑی اہم شخصیت ہے جن کی کھودیں جاتی رہی اور لوگوں کے گھروں سے جناب جانا رات کو اٹھتے بھی رہے لوگ. ہم نے یہ بھی سنا, آپ نے یہ بھی دیکھا. تو اس وقت تو آپ نے گھر گھر جا کے رات کے اندھیرے میں ان کے لیے ووٹیں مانگی, جو ہو سکا, جو جتنا پریشر آپ دے سکتے تھے آپ نے دیا. لیکن اس کے بعد فوراً پھر یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے جی, انسان نے جو کچھ کیا دھرا ہوگا نا وہ بھگتے گا. میں نے کیا نا, میں نے لوگوں کی منتیں بھی کی, مساجدیں بھی کی, میں نے ان کے لیے دن رات کام بھی کیا. میں نے ان کے لیے بیسکلی میں نے اپنی پارٹی کے لیے کیا, لیکن مجھے اور میری پارٹی کو پرکھنے میں غلطی ہوگی کہ ہم نے ایک مطلب ہماری طرح غریب آدمی تھا نا, ڈاؤن ٹو ارتھ تھا کہ یار چلو مطلب یہ نیچے سے مطلب مشقت کرتا ہوا آ رہا ہے, سیاسی شعور. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مشقت بھی کرتے ہیں, جو ریڑا بھی اٹھاتے ہیں, جن کے بچے پڑھے لکھے ان کو بھی نہیں لے کر آ پائے. اس میں کون سا ایسا مفاد تھا آپ کا کہ آپ اس کو ساتھ دے کر آئیں؟ تو بہت بڑا بزنس مین تھا یا بہت زیادہ اس نے کوئی جو ہے نا پارٹی کے لیے کوئی چندہ دیا ہے, کوئی فنڈ دیا ہے, کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کو اتنا بچ کیا؟ اسی لیے لے کے آئے کہ ہم کہہ رہے تھے ایک پیرا شوٹر آ رہے ہیں, اس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا. بیسکلی ہم نے لے کے, ہم تو اشتیاق بخاری صاحب کے ساتھ چل رہے تھے, انہوں نے پارٹی کے لیے قربانی بھی دی تھی, تکلیفیں بھی کاٹی تھی. لیکن اچانک سے مطلب ایک بڑی شخصیت کی مطلب اس سے کیا کہتے ہیں انوالومنٹ سے وہ ٹکٹ اس کو مل گیا. یہ پچھلے کئی عرصوں سے ان کے ساتھ تھے, جبکہ آج کل یہ کہہ بھی نہیں ہے کہ جی میں تو مطلب ایز اے مطلب جب انہوں نے میرے اوپر کوئی نہ کوئی لوکل زبان میں فٹیک ہے تو میں وہ برداشت کرتا تھا. تو ہماری پارٹی کا مطلب ہے کہ راولپنڈی کی ایک بڑی اہم شخصیت وہ فٹیکے بھی لوگوں کو دیتے ہیں. نہیں, اس میں دیکھیں وہ یہ اس نے کہا, مجھے نہیں پتا, یہ ہاں یہ انہوں نے کہا, میں نے نہیں سنا. لیکن یہ کہ میں احسان کے نیچے آ گئے نا, احسان کے نیچے آ کے انہوں نے پوری کشمیری پارٹی پہ یہ الزام کھڑا کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ایک کشمیری کو ایسے بندے کو اٹھا کے لے ہیں جو اس وقت نہ ہی وہ اتنا پڑھا لکھا ہے, نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنا سینس ہے, اور اس کے جو اسٹیٹ سبجیکٹ جاری بنا رہا ہے.
وہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں بغیر وہ جناب جو ہے نا اس میں کودا ہوا ہے. مطلب آپ کے پاس ایسا تو نہ کوئی پی ٹی آئی میں شخص تھا نہ آپ میں کوئی اتنا کیلیبر رکھنے والا بندہ تھا کہ جو آگے آتا. نہیں, کیلیبر تو قوم کے اندر الحمدللہ ہے. پچھلے 1947 سے کیلیبر ہی ہے تو وہ آج تک لڑ رہی ہے. بات کیلیبر کی نہیں ہوتی, اخلاقیات ہے, ایتھکس ہوتے ہیں. کوئی ہم صرف اپنی پارٹی سے مجبور تھے, پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر سے. مطلب بیسکلی میں اپنے خان صاحب, ہمارا پارٹی کا آرڈر تھا. آرڈر جنہوں نے لیا وہ مطلب اس وقت کے آپ کو پتا ہے ایک بڑی شخصیت تھی, تو ہمارے بھی مطلب اپنی بھی ذاتی لالچ تھی کہ ہمارے بھی ان کے ساتھ اچھے مراسم بن گئے ہیں. اور ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ یہ شریف آدمی ہے, نیچے سے اوپر آیا تو یہ قوم کے درد رکھتا ہے. کیونکہ اس کے والد صاحب نے بھی, میرے والد صاحب, لون صاحب کے والد صاحب, یاسین صاحب کے والد صاحب, ہم لوگوں نے, ہمارے والدین نے بڑی نیچے سے مشقت کر کے مزدوریاں کر گیا. تو ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ ہماری طرح ایک مزدور کا بیٹا ہے, یہ قوم کا درد رکھتا ہوگا. لیکن بس ہم لوگ ذمہ دار ہیں. میں تو کم از کم ذمہ دار ہوں. میں بالکل معافی چاہتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, میں بالکل گنہگار ہوں. آپ جب یہ گئے ہیں, جب سے آپ کو یہ پتہ چلا تو آپ کوئی ہفتہ 10 دن مہینہ اپنی جاب کی, آپ نے کوئی یہ جو آپ کو آرڈر ملے تھے وہاں کے؟ نہیں, میں نے نہیں, میرا بیسکلی اپنی جاب میں جو یہاں پرائیویٹ اپنی ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہوں, میرا اللہ کا شکر ہے وہاں پہ, تو میں نے کبھی بھی انہوں نے آفر دی تھی کہ ہم کسی ایسی جاب پہ آپ کو لے کر آئے. آفرز اوبیسلی تھی, وہ دیکھیے وہ میں لوں, میرے سے بہتر ڈیزرونگ لوگ تھے نا یہاں پہ. اگر میں مطلب جہاں مجھے اللہ رزق دے رہا ہے میں وہ بھی کروں, پھر میں یہ بھی کروں, تو میں قوم کا حق مار رہا ہوں نا. تو مطلب ان کا بیٹا تھا, ان کا بیٹا تھا, ان کے عزیز و قارب کے بیٹے تھے, میرے بھی فیملی کے لوگوں میں سے تھے, ان ڈیزرونگ پرسن. تو وہ جاب میری جگہ ان کو چلی جاتی تو مجھے خوشی ہوتی. تو میں نے تو کوئی جاب ایسی نہیں. یاسین لون صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مذمت کروں گا جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوا اس کی, کیونکہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس چیز سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کی کتنی سوچ اور کتنا اس کا ذہن ہے جو اس نے آپ کے ساتھ واقعہ کیا. اب معاملات جو بات ہو رہی ہے اس کے متعلق یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم سے خود غلطی ہوئی, ہم لوگوں سے, جتنے بھی ہم ویلی 4 کے ووٹر ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو ان کی کھل کے مخالفت کی کیونکہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. الحمدللہ اس وقت وزیر داخلہ کے سامنے میں کھڑا رہا ہوں اور بالکل کلوز مقابلہ ہوا اس کے ساتھ ہمارا, وزیر داخلہ کے ساتھ. یہ میرا 50 یا 60 ووٹوں سے وہ جیتے, 54 ووٹر سے وہ جیتے. آپ یقین کریں کہ وزیر داخلہ نے کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو فون نہ کیا ہو ویلی 4 کا. سب کسی کو ٹیوب ویل کا لالچ دیا, کسی کو بورنگ کا لالچ دیا, کسی کو کہا میں گیس کی پائپ پہ ڈال دوں گا, کسی کو کیا مطلب کسی کو واسا میں لگا دیا, کسی کو پی ایچ اے میں لگا دیا, آدھی لگائی. جیسے الیکشن ختم ہوئے 2-3 بچوں کو اس نے لگایا واسا میں, 2-3 کو پی ایچ اے میں لگایا. جیسے الیکشن ختم ہوئے, الیکشن کے 15-20 دن کے اندر وہ بچے فارغ ہوئے, نوکری سے فارغ ہوئے. ان بچوں نے احتجاج بھی کیا کہ جی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے, لیکن وزیر داخلہ کہاں ظلم تھا, اس کا مطلب نکل گیا تھا. بیسیکلی جاوید بٹ صاحب خود اتنی ٹیلنٹ تھا کہ وہ اتنا بڑا الیکشن ون کر سکے. ان کے پیچھے وزیر داخلہ تھے اس وقت جنہیں جو ان کو وہاں لے کے آئے, اور یہ بلے کا نشان بھی وزیر داخلہ نے لے کے دیا ہے. کیونکہ بٹ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں کرم دعا سے الیکشن لڑوں گا, لیکن حالات وزیر داخلہ نے دیکھے, ان کی اب انا بن گئی تھی. انہوں نے انا کی خاطر ایک ایسے شخص کو ان کے مسرت کر دیا کہ آج جو جس کا ہم بھگت رہے ہیں. پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہیں غلط بن رہے ہیں, یہ ہے, ہمارے پاس کوئی پروف نہیں تھا, جا کے چیک بھی کرتے تھے. لیکن آج تو سب کچھ ہمارے سامنے ہے. آج تو ہماری قوم کو اس طرح کے بدنام کر دیا گیا ہے. لون صاحب آپ اس حوالے سے, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس اچھے سے لوگ بھی تھے, لیکن ایک دم پیراشوٹ اتارنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایسے پیراشوٹ اتارے گئے ہیں جن کے جو پورے علاقے کو اس وقت انہوں نے ناپو چبیچ بنائے ہوئے ہیں اور بڑے مشکل حالات میں ایسا ویلی 4 ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہماری بھی غلطیاں ماننی چاہیے, جو غلطی کی گئی ہے وہ ماننی چاہیے. ہمارے بھی بہت ساری غلطیاں, ہمارے دوستوں کی بہت ساری غلطیاں کہ اس وقت ہم نے ایک انار کی وجہ سے
किसी अनाथ सियासी अनाथ की वजह से हमें फिर मजबूरन इसके साथ चलना पड़ा। लेकिन ये बंदा इस काबिल नहीं था, इसमें इतनी क्वालिटी नहीं थी, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। इसका बेटा आए दिन हमें फ़ोन पर गालियाँ देता है, लेकिन हम सियासी कारकुन हैं, हमने सियासी तरबियत हासिल की, हम उसकी तरह लौंडे नहीं हैं कल के कि वो कल आसाती तौर पे जो आज MLA बना बैठा है, आसाती तौर पे आया ही। असल में टिकट किसी और को मिलना था PTI का, लेकिन उनकी आपस में वज़ीर दाखिला के साथ अनबन हुई, तो फिर वज़ीर दाखिला ने उसको अपने ज़ाती अनाथ समझ के उसने फिर टिकट जावेद भट्ट को दिलवाया और उसको कहा गया कि ये बंदा इस काबिल नहीं है। और मेरे सामने भी शेख रशीद ने मुझसे ये बात की है, रिकॉर्ड पे मालूम है। उसने कहा कि यार लोन साहब मैं फंस गया हूँ, इसको मैंने टिकट दे के फंस गया हूँ मैं, अब ये जो ढोल है ये मुझे अपने गले में डालना है और बजाना भी है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं चूंकि मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, मैं अब ये बात वापस नहीं ले सकता है, अब मुझे ये बजाना है। तो उसने बजाया है, उसने बजाया फिर ये, तो ये आसाती तौर पे हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, वरना ये इस काबिल नहीं था। ये आज ये इसके आप इसके साथ शायद बैठे हैं, लेकिन हम तो बड़े अरसे के साथ इसके बैठते थे। इसका तरीका स्टाइल बैठने का, इसका तरीका स्टाइल हो रहा है। ये अपने आप को इस वक्त PM आजाद कश्मीर समझ रहा है अपने आप को, लेकिन ये चंद दिनों की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमने पिछले इंटरव्यू में इसको बेनकाब किया है और इंशाल्लाह अब मैं कश्मीरियों में घुल मिल गया हूँ, राब्ते हो रहे हैं हमारे तमाम उन लोगों से जो नजरियाती तौर पे कश्मीरी है। नजरियाती तौर पे हमारे कुछ दोस्त हैं ऐसे लोग जो 2, 4, 10, 20 हज़ार रुपए की खातर वो बिक जाते हैं, लेकिन वो उनकी तादाद महदूद है। ये जो कश्मीरियों के स्टेट सब्जेक्ट जो जारी बने, इसके लिए आप कोई बात कर रहे हैं? जी, हम इसको आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हम 2-4 दिन में इसको आगे बुक करने लगे हैं। जी, आज भी हमारी मीटिंग थी वकील से जी, तो वो कहीं शहर से बाहर चले गए हैं, वरना हमने कल जाना था मुजफ्फराबाद, ठीक है जी, तो वो हमने कल तय कर देनी थी। फाइल बनी हुई है, तैयार पड़ी हुई है सारे लोगों की, छोड़ना नहीं है हमने इनको, अब नहीं छोड़ना। क्यों कि मैंने तो 1985 से ये तैयार किया हुआ है कि किसी गैर महाजर को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, सीधी सी बात है। ये खुद गैर महाजर है और आगे गैर महाजरों के बना रहा है। अभी तक ये एक भी सबूत मकबूजा कश्मीर से नहीं ला सका जिससे साबित हो कि इसका तलक मकबूजा कश्मीर से, क्योंकि ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, इस पे हम डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन ये मैं अदालत को भी ये बताऊंगा कि खुदारा इसका फैसला जल्द अज जल्द करें और इसको बाकी जो स्टेट सब्जेक्ट है इनके हवाले से क्या अपने तरजीह, जिस तरह भट्टी साहब का भट्टी साहब तो टारगेट है, 500 वोटें जो बनी है, भट्टी साहब तो लोन साहब टारगेट है, मेन टारगेट भट्टी है, ठीक है जी, जो क्योंकि वो हमारी कौम का दुश्मन है, भट्टी भी और ये जावेद भट्ट भी। इसलिए कि अगर बनाना था तो किसी कश्मीरी का बनाता, किसी कश्मीरी को अपने साथ रखता। अब उसने मुख्तार डार को रखा है, हमने उसको तो नहीं चैलेंज किया, वो गरीब आदमी अगर उसको तनख्वाह मिल रही है सरकार से हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है जी। अगर वो दूसरा है कोई परवेज है या कोई दूसरा इब्राहिम है, इब्राहिम जनरल महाजर है, इसमें आपका क्या ख्याल है कि निचला जो अमला है वो भी मुलव्वस है? वज़ीर बालियात का जो अमला है, बालियात का अमला तो इसमें मुलव्वस है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं उन्होंने अपने साथ कोई चीज नहीं रखी। देखिए जी, बालियात की एक बहुत उन्होंने कानूनों के अंदर उसको डिक्लेयर किया जावेद भट्ट को कि ये हम जावेद भट्ट के कहने पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अच्छा, जावेद भट्ट के कहने पे उन्होंने हर जगह मेंशन किया है कि हमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट में टेलीफोन बजरिया टेलीफोन ये दायर किया है और सिफारिश की है कि इस शख्स यासर भट्टी का और इसकी फैमिली का स्टेट सब्जेक्ट जारी किया जाए। और उसमें सर जी उन्होंने ये देखिए बरमला ये तस्दीक इस अमर की तस्दीक की जाती है कि फिरोज जावेद भट्ट साहब का गवर्नमेंट का लेटर हेड लगा हुआ है। ये उन्होंने तो महकमे ने तो अपने सर के ऊपर कोई चीज ली नहीं है। कल इंक्वायरी होती है, सजा या जजा का मामला होता है, कोर्ट पे जाता है केस, FIR होती है,
कुछ भी मामला होता है वो तो अपना बरी ज़िम्मा है सर। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ये बाकी जो कश्मीरी हैं उनके लिए तो राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है और उनके लिए लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। आया कि इसमें कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या किस तरह का, या सिर्फ जाहिर बात के नाम पे लग गया? कुछ भी नहीं लगाया जी। सर इसके अंदर भी फेक कागज लगा हुआ है। वही मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि ये इसका कश्मीर कौंसिल का वो पहुंचा उसका लेटर लगा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है बाग हुसैन। क्या लिखा हुआ है? बाग हुसैन लिखा हुआ है। बाग हुसैन इसका जो है यासर भट्टी का बाग हुसैन दादा नहीं, बाग अली दादा था इसका। अच्छा, ठीक है भाई, नाम को जी। फिर जहाँ खाना है कि भाई ये इसका तलब मकबूजा कश्मीर के किस इलाके से है, वो सारा वाश है। उधर कुछ बाकी जो उस सफे के ऊपर बाकी जो माजरों का लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मेंबर का है, ये मीरपुर का है, ये फलां जम्मू का है, ये फलां रियासी का है या फलां राजौरी का है। सही है। लेकिन उस शख्स के आगे उसका कोई नहीं लिखा हुआ कि ये कहाँ का माजर है, इसलिए तो उसको वहां से वाश कर दिया गया। वो माजर किसी है बाग हुसैन होगा लेकिन वो जम्मू वाला होगा। यासीन साहब, आप तो मुस्लिम यूनियन से करेंगे तो आपने इस हवाले से कहाँ तक आवाज अपनी कहाँ तक आप इसको लेके जाएंगे? मैं इंशाल्लाह साहब तो अदालत में भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में मतलब नया मतलब बनाएंगे। आप जी, मैं इंशाल्लाह अपने भाइयों से मिलके शबीर भट्ट साहब, लोन साहब, क्योंकि लोन साहब हमारे सीनियर बड़े भाई हैं, तो इनकी क़यादत में मैं अपनी क़यादत से भी इंशाल्लाह मिलूँगा या कि उसको बिल्कुल ये सारा बावर कराऊँगा कि ये 75 सालों में जो काम नहीं हुआ वो इस बंदे ने 3-4 सालों में कर दिया। ये हमारी कौम के साथ ज्यादती है, जुल्म है। इंशाल्लाह अपनी क़यादत मुस्लिम लीग की उस तक ये सारी बात पहुँचाऊँगा और अपने भाइयों के साथ अगर अदालत में जाना पड़ा जाएंगे इंशाल्लाह। जो भी आप इस काज के लिए हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे लड़ेंगे। सेम लाइक इस तरह की मैं भी अपनी पार्टी से इंशाल्लाह ये तक पहुँचाऊँगा। उसकी क़यादत तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अब तो ये तहरीक इंसाफ में है या नहीं? अब नहीं, ये हमारे ये तहरीक इंसाफ में ये छेद करने वालों में सबसे पहले मादरत के साथ दुख के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं कि हमारी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट में छेद करने वालों में से पहले लोग जाजी साहब से भी मेरी डिस्कस हुई है 2-4 दिन पहले। पार्टी से भी इंशाल्लाह है मुलाकात नेक्स्ट वीक में, देखेंगे इंशाल्लाह। किस पार्टी से चलेंगे? ये आजाद है, मिला जुला नहीं है, वहाँ मिक्स चार चल रहा है। आम का भी है, बीच में सब्ज मरच भी है, गाजर भी है, मूली भी है, टिंडा भी है, सब अभी वहाँ मिक्स चल रहा है सारा। कोई किसी जमात की इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत नहीं है, MLA की सिर्फ हुकूमत। लोग सब इस हवाले से अब मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें रोज यहाँ पे मदू करते हैं और हमें मुख्तलिफ बात करते रहते हैं हम। तो मैं आखिर में अपनी कश्मीरी कौम से आपकी चैनल की वसातत से अपनी वैली चार की बिलखसूस वैली चार की कश्मीरी कौम से गुजारिश करूँगा कि खुदारा उश के नाखल लें, आपके हकूक छीने जा रहे हैं, ठीक है जी, आपके बच्चों का मुस्तकबल छीना जा रहा है, आपकी कश्मीरियत छीनी जा रही है। तो खुदारा इकट्ठे हो जाए, इसके ऊपर इकट्ठे हो जाए, छोड़ दें जमातों को। जमात अपनी जगह पे जब इलेक्शन आएगा वहां वो देखा जाएगा तो कौन किसके साथ चलता है, कौन वो हम बाकी लोग आजाद है, हम किसी को पाबंद नहीं करेंगे कि आप इसके साथ चले या इसके साथ चले, जिसके साथ मर्जी चले। लेकिन ये जिस चीज के ऊपर आज हम बैठे हुए हैं इसके लिए खुदारा इकट्ठे हो जाए और हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, आपसे कोई पैसे नहीं मांगेंगे, कोई फंडिंग नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह खुद अपना बोझ खुद हम उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये है कि खुदारा इसके ऊपर खड़े हो जाए, स्टैंड ले लें। कोई नहीं, 1.5 साल है तो भट्ट साहब इंशाल्लाह नीचे ही उन्होंने वापस आना है आवाम के अंदर, आगे नहीं जाना अब इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ से तारिक लोन साहब, यासीन लोन साहब, शबीर भट्ट साहब। आज शबीर भट्ट ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है इस सब्जेक्ट के हवाले से। तो देखते हैं अभी दिन ब दिन और राज खुलते जाएंगे, आईना हम और दिखाते जाएंगे उन लोगों को जिन्होंने इस कौम के साथ ज्यादती की है, इन कौम के बच्चों के साथ ज्यादती की, कश्मीरी बरादरी के साथ ज्यादती की है अपने चंद टकों के लिए। इजाजत दीजिए महबूब को चैनल 20 से। अल्लाह हाफ़िज़।